نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیت نمبر 113 سے لے کے 115 تک وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فنسي ولم نجد له عزما صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا اور اسی طرح ہم نے اتارا اس قرآن کو عربی میں وصرفنا فیہ اور ہم نے پھیر پھیر کر بیان کی اس کو فیہ اس میں من الوعید دھمکیاں لعلہم یتقون تاکہ وہ بچ جائیں او یحدث لہم ذکرا یا وہ پیدا کرے ان کے لیے نصیحت کو فتعالی اللہ الملک الحق پس بلند ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو بادشاہ ہے سچا ولا تعجل بالقرآن اور آپ جلدی نہ کریں قرآن کریم کے ساتھ من قبلی پہلے اس سے ان یقضى الیک وحی کہ پوری کی جائے آپ کی طرف اس کی وحی وقل رب زدنی علما اور آپ کہہ دیں اے میرے رب زیادہ کر میرا علم وَلَقَدْ عَهِدْنَا اور البتہ تحقیق ہم نے تاکید کی تھی الى آدم علیہ السلام کو من قبل اس سے پہلے فنسیا بس وہ بھول گئے وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا اور نہیں پائی ہم نے اس کے لیے کوئی پختگی عزیزان گرامی 16واں سپارہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 113 سے لے کے 15 تک یہ چند آیات کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کیا ہے بات چل رہی تھی شفاعت کے بارے میں کہ شفاعت کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں ایک تو یہ کہ شفاعت کرنے والا بھی مسلمان ہو اور جس کے لیے شفاعت کی جا رہی وہ بھی مسلمان ہونا ضروری ہے اور دوسرے نمبر پہ کون سفارش کرے گا کس کے لیے کرے گا یہ دونوں کے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی اجازت ضروری ہے اپنی مرضی سے کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا پھر ہی سفارش کی جائے گی اور اس سفارش کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول بھی فرمائیں گے اور آخری بات یہ کی تھی کہ ان الشرک لظلم عظیم فرمایا بے شک شرک کیا بھائی بہت بڑا ظلم ہے تو اس کے بارے میں عرض کیا تھا کہ ظلم کی کیا تفصیل ہے یہ آج کے بارے میں کہا تھا کہ شرک کے علاوہ حقوق اللہ کو ضائع کرنا یا اسی طرح حقوق العباد کو ضائع کرنا یہ تمام کے تمام معاملات ظلم کی قبیل میں سے ہیں تو جس قسم کا بھی ظلم کرے گا وہ شخص وہ نامراد ہے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ اور جو شخص عمل کرے گا اچھا نیکیوں کا اچھے عمل کرے گا لیکن شرط یہ ہے کہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وہ عمل کرنے والا کیا ہو بھائی ایمان والا ہو مومن ہو صرف اچھے کام نہیں دیکھنے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ کام کرنے والا ایمان والا ہے مومن ہے یا نہیں ہے تو فرمایا کہ کافر انہوں نے بڑے بڑے کام کیے کر بھی رہے ہیں ہسپتال بنوائے اسی طرح پل بنوائے ہیں سڑکیں بنوائی مسافر خانے مسلمانوں کی بنسبت چونکہ کافر زیادہ ہیں تو یہ برے کام جیسے کرتے ہیں اس طرح اچھے کام بھی زیادہ کرتے ہیں یعنی ایمان والوں کی تو تعداد کم ہے تو جب ان کی تعداد زیادہ ہے تو کام بھی ظاہر سی بات ہے یہ زیادہ کرتے ہیں لیکن یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کل قیامت کے دن آخرت میں ان کا کوئی بھی نیک عمل ان کے کام نہیں آئے گا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ نیک عمل کرنے والے کے بارے میں یہ دیکھا جائے گا کہ یہ بندہ ایمان والا ہے یا نہیں اگر ایمان والا ہے پھر اس کی نیکیوں کا ریٹ لگے گا اس کے اخلاص کی بقدر اور اگر ایمان والا نہیں ہے تو پھر اللہ دنیا میں ہی اس کا صلہ دے دیتے ہیں آخرت میں اسے کسی نیکی کا بھی صلہ نہیں ملے گا
حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایمان کی حالت میں، جیسے بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایمان کی حالت میں اگر کوئی کتے کو پانی پلا دے تو وہ بھی اس کے جنت میں جانے کا سبب بن سکتا ہے، اور اگر بغیر ایمان کے کافر تھا، مشرک تھا، وہ حاجیوں کو پانی بھی پلائے، حاجیوں کے لیے رہائش کا انتظام بھی کرے، تب بھی اس کا یہ پانی پلانا کسی کام کا بھی آخرت کے اعتبار سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایمان کی حالت میں جانور کو، کتے تک کو پانی پلانے کا ریٹ اللہ کے ہاں لگتا ہے، اور بغیر ایمان کے اگرچہ حاجیوں کو بھی پانی پلایا جائے تب بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ فلا یخاف ظلما ولا حظما، کہ جو بندہ نیک اعمال کر رہا ہے ایمان کی حالت میں، بس وہ خوف نہیں کرے گا زیادتی کا، ولا حظما، اور نہ کمی کا، نہ تو اس کے ساتھ زیادتی ہوگی، جو گناہ نہیں کیا اس کے کھاتے میں لکھ دیا جائے، اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی کمی کی جائے گی کہ اس نے نیکیاں کی ہیں لیکن اس کے نامہ اعمال میں ان نیکیوں کو نہ لکھا جائے یا بدلہ نہ دیا جائے۔ فرمایا ایسا کوئی ظلم کسی کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی جو لوگ ہیں ان کی یعنی فضائل کو بیان کیا ہے، کیونکہ قرآن کریم کے اولین مخاطبین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عرب والے لوگ تھے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو بھی عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ اگر کسی اور زبان میں نازل کیا جاتا تو پھر وہ لوگ کہہ سکتے تھے کہ اعجمی و عربی، کہ کیا یہ اجمی زبان اور لوگ کون سے ہیں بھائی؟ عربی ہیں۔ جن کی طرف قرآن کریم بھیجا گیا وہ کیا تھے؟ عربی تھے۔ قرآن کریم عربی زبان میں آتا تو وہ لوگ اعتراض کر سکتے تھے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جیسی قوم کی زبان تھی اسی زبان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو کیا کر دیا بھائی؟ نازل فرما دیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ عربیوں کو برا نہ کہو، عرب والے ہیں ہی سارے ایسے، ایک بندہ یہ کہہ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اگر یہ کہے گا تو عرب میں تو نبی کریم بھی صلی اللہ علیہ وسلم تھے یا نہیں بھائی؟ ٹھیک ہے جی، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عربیوں کو برا نہ کہو، لِأَنِّي عَرَبِيٌّ، اس کیونکہ میں بھی عربی ہوں تو میری طرف بھی برائی کی نسبت کی جائے گی۔ اور فرمایا وَالْقُرْآنُ عَرَبِيٌّ، اور قرآن کریم بھی کیا بھائی؟ عربی زبان میں ہے۔ وَلِسَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ، اور جنتیوں کی زبان بھی کون سی ہوگی بھائی؟ عربی ہوگی۔ تو سب کی طرف برائی کی نسبت ہو جائے گی۔ ہاں متعین کر کے کسی برے کی برائی بیان کرنا یہ اور بات ہے، چاہے وہ عربی ہو چاہے وہ اجمی ہو۔ ٹھیک ہے جی، مثلاً عرب کے کسی بادشاہ نے کوئی برا فعل کیا، جیسے آج کل سننے میں آتا ہے کہ وہاں سین میں بن رہے، تو آپ اس کو غلط کہہ سکتے ہیں کہ فلاں بادشاہ نے عرب کے اندر یہ کام شروع کیا جو سراسر غلط ہے، لیکن یہ کہ سارے عرب والے ایسے ہیں، تو فرمایا یہ بات مناسب، کسی قوم کے مکمل لوگوں کو برا کہنا یا برائی کی نسبت کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، تو جو کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی مذمت کرتے تھے اشعار میں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشعار میں ان کا جواب دیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا جواب دو، مگر یہ بتلاؤ کہ جس وقت تم قریش کی مذمت کرو گے تو فرمایا کہ ان کے اندر میں بھی آؤں گا، کیونکہ میں بھی کیا ہوں بھائی؟ قریشی ہوں۔ ٹھیک ہے جی، تو اب اگر وہ قریش والوں کی مذمت بیان کریں گے اشعار میں تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قریشی تو میں بھی ہوں، تو گویا تم میری بھی مذمت کرو گے۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، جس وقت میں قریشیوں کی مذمت بیان کروں گا تو میں اس انداز سے کروں گا کہ جیسے گوندے ہوئے آٹے میں سے بال نکال لیا جاتا ہے، میں آپ کو اس میں سے نکال لوں گا، اور میں برملا یہ کہوں گا کہ یہ صرف ان کی مذمت بیان کی جا رہی جو قریشیوں میں ایمان والے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، میں ان کی برائی بیان کر رہا ہوں جو قریشیوں میں ایمان والے نہیں ہیں، جو قریش میں ایمان والے ہیں فرمایا میں ان کی برائی بیان نہیں کرتا۔ تو فرمایا کسی قوم کی، مکمل قوم کی برائی بیان کرنا یہ مناسب نہیں، کیونکہ قوم میں اگر برے لوگ ہیں تو اچھے بھی پائے جاتے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر اگر جتنے بھی ارباب اقتدار ہیں تو وہ سارے غلط نہیں ہیں، اگر غلط ہیں تو ان میں اچھے بھی پائے جاتے، اسی لیے ہمارا ملک چل رہا ہے بھائی۔ اگر سارے کے سارے غلط ہو جائیں تو ہمارا ملک ایک منٹ کے لیے بھی نہ چل سکے۔ تو اس لیے فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا،
اور اسی طرح اتارا ہم نے اس کو قرآن عربی میں وصرفنا فیہ من الوعید، اور ہم نے پھیر پھیر کر بیان کی ہے اس میں دھمکیاں کہ اگر تم نہیں مانو گے تو ہم دنیا میں بھی سزا دیں گے، مرتے وقت بھی سزا دیں گے، قبر میں بھی سزا ملے گی، حشر میں بھی، پل صراط میں بھی، اور فرمایا دوزخ میں بھی سزا ہوگی۔ مختلف انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ ماننے والوں کو سمجھایا بھی ہے، ڈرایا دھمکایا بھی ہے۔ تو فرمایا کہ لعلہم یتقون، یہ کیوں ڈرایا دھمکایا گیا؟ تاکہ وہ بچ جائیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ او یحدث لہم ذکرا، یا وہ قرآن پیدا کرے ان کے لیے نصیحت کو، اس لیے ہم نے ان کو مختلف انداز میں کیا بھائی سمجھایا ہے۔ اگر دھمکیاں سمجھ میں نہیں آتی تو فرمایا شاید قرآن کی کوئی اور بات ان کو سمجھ میں آ جائے، فرمایا اگر نہیں آئے گی پھر نقصان ان کا اپنا ہے۔ فتعال اللہ الملک الحق، بس بلند ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو بادشاہ ہے سچا حقیقی، اور سچا بادشاہ وہی ہے۔ آج تو کہتے ہیں میری حکومت تیری حکومت، تو فرمایا قیامت کا دن ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، سورہ مومن ہے، لمن الملک اليوم، بولو بھائی آج کس کی بادشاہت ہے؟ ٹھیک ہے جی، تو سارے کے سارے مرے ہوں گے، کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا، نہ انسان نہ کوئی فرشتہ۔ یہ تھوڑی دیر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی جواب دیں گے کہ للہ الواحد القہار، آج اللہ تعالیٰ اکیلے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے بادشاہ جو اکیلا ہے۔ تو فرمایا ملک بادشاہت کس کی ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تو انسان تو خلیفہ ہے، خلافت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل کی طرف سے جو احکامات ملیں ان کو نافذ کیا جائے، باقی انسان کیا بھائی؟ اللہ تعالیٰ کا نائب اور خلیفہ ہے۔ تو فرمایا کہ للہ الواحد القہار، اور اس کے بعد پھر اس بات کو بیان کیا گیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت دیا کرتے تھے تاکہ قرآن کا کوئی حصہ میں بھول نہ جاؤں۔ فرشتہ پڑھ رہا ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہا ہوتا تھا، تو آپ بھی ساتھ ساتھ کیا کرتے تھے بھائی؟ پڑھنا شروع کر دیا کرتے تھے تاکہ یہ جو بڑی ذمہ داری میرے اوپر آ رہی ہے فرمایا اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہ ہو جائے۔ تو اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اور آپ جلدی نہ کریں قرآن کے ساتھ پہلے اس سے کہ پوری کی جائے آپ کی طرف اس کی وحی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب وحی لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ پڑھتے تھے اس خیال سے کہ بھول نہ جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ جلدی نہ کریں۔ سورہ قیامہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، آپ اپنی زبان اس قرآن پاک کے ساتھ نہ چلائیں تاکہ آپ اس کو جلدی سیکھ لیں۔ فرمایا بے شک اس کا آپ کے دل میں جمع کرنا اور آپ کی زبان سے اس کا پڑھانا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ ہمارا فرشتہ، ہمارا نمائندہ جبرائیل امین جو آتا ہے آپ کے پاس، فرمایا جب تک وہ رکوع آیت پوری نہ کر لے، ٹھیک ہے جی، جو سورت پوری نہ کر لے اس وقت تک آپ خاموش ہو کے سنیں، کیونکہ قرآن پڑھنے والے کے ساتھ ساتھ پڑھنا یہ بے ادبی ہے۔ قرآن پڑھنے والے کے ساتھ پڑھنا کیا بھائی؟ بے ادبی ہے۔ امام نماز میں پڑھ رہے آپ اس کے پیچھے پیچھے یا ساتھ ساتھ پڑھ رہے، یہ بے ادبی ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جس وقت فرمایا قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو کان لگا کر سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر کیا کیا جائے بھائی؟ رحم کیا جائے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 204 ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرشتے کے ساتھ پڑھنے سے بھی کیا کر دیا بھائی؟ منع کر دیا کہ یہ قرآن پاک کی بے ادبی ہے۔ فرشتہ پڑھ رہا ہے، فرمایا آپ کو بھولے گا نہیں، آپ اس کو بھول نہیں سکتے، فرمایا اس کا یاد کروانا، آپ کی زبان پہ اس کا جاری کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ اس لیے جب فرشتہ پڑھے تو آپ کیا کرو؟ خاموش ہو کے سنو، جب سورت پوری ہو جائے، آیت پوری ہو جائے، آپ اس کے بعد اس کو پڑھو۔ فرمایا ہاں البتہ یہ ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، خاموش ہو کے سنو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یوں کہو اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ ٹھیک ہے جی، علم میں اضافے کا اللہ سے دعا کرنا یہ الگ بات ہے، اور قرآن کو پڑھتے ہوئے یا کوئی آپ کو پڑھا رہا ہے اور ساتھ ساتھ آپ بھی پڑھ رہے، وہ اپنی سنا رہے آپ اپنی سنا رہے، فرمایا یہ قرآن کریم کی بے ادبی ہے۔ ٹھیک ہے جی، جب قرآن پڑھا جائے حکم کیا بھائی؟ نماز میں ہو غیر نماز میں ہو خاموش ہو کے کان لگا کر سنو۔
وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ، اور البتہ تحقیق ہم نے تاکید کی تھی آدم علیہ السلام کو، عہدنا من قبل، اس سے پہلے، فنسی، وہ بھول گئے، وہ اس کی پابندی نہ کر سکے، ولم نجد له عزما، اور نہیں پائی ہم نے آدم علیہ السلام کے لیے پختگی کہ وہ بات کے پختہ نہ نکلے۔ اس کی تفصیل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے خود اگلی آیات میں بیان فرمائی ہے، وہ انشاءاللہ کل آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائے گی، بشرطے کہ زندگی تو بہرحال بھائی علم کے اضافے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی جا سکتی ہے، رب زدنی علما۔ ایک عالم دین بیان فرما رہے تھے، کہا کہ ہر نماز کے بعد رب زدنی علما یہ دعا پڑھو، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں کیا کرے گا بھائی؟ اضافہ فرماتا رہے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔